اٹھو انارکلی، تمہیں دیوار میں چنوانے کا وقت ہو چلا ہے۔ السلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ و امان سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ آپ سب لوگوں کو ایڈوانس میں عید مبارک، کیونکہ ابھی تو صبح کے 7 بجے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد آپ سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے، تو میں نے سوچا کہ اس سے پہلے آپ کو ڈوز دینا، یعنی کہ خبروں کی ڈوز دینا بہت ضروری ہے۔ تو چلیے جناب، آج کا ولاگ شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے پوائنٹ سے میں شروع کرتی ہوں۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اعتزاز احسن اور کھوسا صاحب کھتے لینے سے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں، باز بالکل بھی نہیں آ رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تھوڑے دن پہلے کی بات ہے کہ کھوسا صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ ان کے گھر پہ قیمتی گاڑیاں کھڑی تھی جب ایک حملہ آور آیا، ان کے گھر پہ حملہ کیا، گولیاں چلائیں اور ان کی قیمتی گاڑیوں کو نقصان پہنچا، لیکن شکر ہے کہ کسی جانی نقصان سے وہ بچ گئے، مالی نقصان تو ان کا ہو گیا۔ اب ہوا یہ کہ وہ آئے اور انہوں نے آ کر اعتزاز احسن کے ساتھ جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس سے کی۔ انہوں نے کہا کہ جی، اگر کور کمانڈر ہاؤس کا تقدس ہے، اگر کسی دوسرے کے گھر کا تقدس ہے تو میرے گھر کا بھی تقدس ہے۔ میرے کار دے وچ جن نے حملہ کرایا انہوں بھی پھڑاؤ۔ پہلے تو میں چاہتی ہوں کہ ذرا آپ یہ سنیے کہ کھوسا صاحب نے اعتزاز احسن صاحب کے ساتھ مل کر کیا کہا تھا، اور اس کے بعد جب وہ بندے پکڑے گئے تو کھوسا صاحب اف اف مرچی ہائے ہائے مرچی کرنے لگے۔ لیکن پہلے آپ ذرا یہ دیکھ لیجئے۔ تھوڑی دیر بعد ایس پی اور ایس ایس پی انویسٹیگیشنز بھی آ گیا، تو میں نے کہا کہ خیر انہوں نے اپنی جو بھی کارروائی تھی وہ کھول وول انہوں نے قبضے میں لیے، اور اس کے بعد مجھے کہنے لگے، میں نے کہا دیکھیے آپ میرے بیٹے پر 4 ماہ پہلے جب گولیوں کی بوچھاڑ آئی اور ان کی آر پار گئی یہاں بازو سے اور چہرے کو یہ چھاتی سے مس کیا، اللہ نے ان کی زندگی رکھنی تھی، اللہ نے بچا لیا۔ تو 4 ماہ ہوئے آپ کے، کچھ نہیں کیا گیا اس معاملے میں، مجھے یہ بتایا بھی نہیں گیا کہ تفتیش میں کوئی پیش رفت ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا انسپیکٹر جنرل پولیس صاحب، آئی جی صاحب، جو بہت ماشاءاللہ روز پریس کانفرنس کرتے اور کہتے ہیں کہ ہم نے ادھر بھی ٹریس کر لیا، اس کو بھی پکڑ لیا، اس کو بھی پکڑ لیا، اس کو بھی پکڑ لیا، تو جہاں جناح ہاؤس کی جو ہے سینکٹیٹی ہے، جہاں میرے گھر کی بھی اتنی ہی تقدس مجروح ہوا ہے، میرے گھر کی بھی 4 دیواری ہے، میں نے کہا اس لیے ہمارے آئین اور ہمارے دین اور دھرم میں غریب کی جھونپڑی ہو، کھوسے کا گھر ہو، یا جناح ہاؤس ہو یا کور کمانڈر ہاؤس ہو، وہ برابر ہیں۔ اس لیے اسلام میں کسی تشخیص تمیز کی نہیں ہے، ہمارے آئین میں بھی یہی ہے اور قانون میں بھی اسی چیز کا جی تو آپ نے دیکھا، اس کے بعد جو ہمارے آئی جی پنجاب ہے ان کے اوپر بھی انہوں نے تنقید کی، بڑی باتیں کی، انہوں نے کہا ہماری پولیس ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہی، اور بندہ لبو کن نے ماریا۔ آخر کار وہ بندہ جو ہے وہ پکڑا گیا۔ اب اس بندے کا جو کنفیشن نوٹ آیا ہے اس میں اس نے بتایا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ باقاعدہ سیریل کلر ہے، باقاعدہ اس کا کام ہے، وہ شوٹر ہے، وہ پیسے لے کر یہ کام کرتا ہے۔ اب اس نے نام کس کا لیا؟ اس نے ایک زبیر نیازی کا نام لیا، اور دوسرا اس نے کہا یہ کھوسا صاحب نے خود پیسے دے کر مجھ سے اپنے گھر پہ فائرنگ کروائی ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر اس نے جو اگلا انکشاف کیا ہے اس میں اس نے یہ بتایا کہ جناب اگلا جو میرا ہدف تھا، یعنی کہ کھوسا کے گھر پہ حملہ کرنے کے بعد اگلا جو ہدف تھا وہ اعتزاز احسن کا گھر تھا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ہلچل مچ گئی ہر طرف، اور شہباز گل ایکٹیو ہوئے اور اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے آ کر انہوں نے اس سیریل کلر کی تصویر شیئر کی، اور شہباز گل نے کہا کہ یہ دیکھو جی اس کی کٹنگ کس طرح کی ہوئی ہوئی ہے، اس کی پیالہ کٹنگ ہوئی ہوئی ہے، اس طرح کا شوٹر ہوتا ہے، یہ دیکھو اس نے جو شرٹ پہنی ہوئی ہے اس کے اوپر ایک بھی سلوٹ نہیں ہے، ایک بھی رنکل نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، تو ویسے کیسے ہو سکتا ہے۔ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کرنا شروع کر دیں، لیکن ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے ہی پولیس کے اوپر تنقید شروع ہوئی اور کہا گیا کہ شاید یہ کوئی سیریل کلر نہیں ہے، پولیس نے کیا کیا؟ انہوں نے ریکارڈ نکال کے سامنے رکھ دیا، اور وہ ریکارڈ میں آپ کے سامنے رکھی ہوں جو اس وقت اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ پہلے میں چاہتی ہوں کہ اس شخص کا آپ بیان سنیے، پھر میں آپ کو اس کا ریکارڈ بتاتی ہوں۔ میرا نام محسن عرف لمبا ہے، سمنا آباد بستامی روڈ دا میں رہائشی ہاں۔ 16 تاریخ 1:30 بجے DH غازی روڈ دے کول لطیف کھوسے دے گھر جڑی فائرنگ ہوئی ہے میں کیتی ہے، میرے نال کاشف منڈا سی، بائک تے اسی 2 جنے ہجے ساں۔ زبیر نیازی نے فائرنگ کرن دا مینوں کہا سی، اس تو بعد 10 لاکھ روپے دا انہیں مینوں کہا سی کہ میں 10 لاکھ تینوں دواں گا، انہیں مینوں 1 لاکھ روپیہ دیتا ہے، باقی پیسے ہلے تک انہیں مینوں نہیں دیتے۔ جی آپ نے اس کا بیان سنا کہ وہ کیا بتا رہا ہے، اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ اس شخص کا جو اس وقت سکرین پہ آپ کو ریکارڈ نظر آ رہا ہے یہ پچھلے 15 سال سے اشتہاری بندہ پھر رہا ہے۔ ویسے حیرت کی بات ہے کہ یہ کیوں پھر رہا ہے، لیکن اگر یہ پھر رہا ہے تو یہ سراسر غلط بات ہے، اس کو نہیں اس طرح سے پھرنا چاہیے۔ لیکن بہرحال جناب جی اس کو کنڈیم کیا جانا چاہیے، اگر اس نے پیسے لے کر بھی کیا ہے تو اس کو اب کی بار جو پکڑا جائے تو اس کو نہیں چھوڑا جانا چاہیے۔ لیکن بہرحال یہ کلئی کھل گئی ہے کہ اعتزاز احسن اور کھوسا صاحب نے جتنے بھی پیسے لیے تھے
کہتے ہیں کہ کروڑوں روپے لیے تھے اور کہتے ہیں کہ جو نیازی صاحب ہیں انہوں نے زکوٰۃ کا پیسہ سارا اکٹھا کر کے ان کو دے دیا تھا، لیکن وہ پیسہ اب نیازی صاحب کا جو ہے وہ ڈوب چکا ہے۔ ساتھ میں یہ بھی کہ اس نے کہا کہ 10 لاکھ روپے کی ڈیل ہوئی تھی اور 10 لاکھ میں سے 1 لاکھ روپے ابھی بیچارے نے وصول کیا تھا اور کام تمام ہو گیا۔ اچھا جی، اب چلتے ہیں جی خبر نمبر 2 کی طرف، تو وہ ہے جی پرویز خٹک کے حوالے سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں ان کو نوٹسز جاری کیے گئے پی ٹی آئی کی طرف سے اور پرویز خٹک کو ڈرانے کی کوشش کی گئی، دھمکانے کی کوشش کی گئی، لیکن پرویز خٹک جو ہے وہ کسی قسم کے اس میں نہیں آئے۔ پرویز خٹک کی آپ ذرا صحت دیکھیں، خٹک نہیں، ان کو پرویز گڑک کہنے کا دل چاہتا ہے، لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ وہ ماشاءاللہ کرپشن کے بادشاہ نکلے ہیں، اور ان کے خلاف بھی آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ کیسز کھلیں گے، اور ان کے جو اس وقت تک کارنامے سامنے آ رہے ہیں میں ذرا وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ پرویز خٹک بہت بڑی بڑی چوریوں میں پکڑے گئے ہیں جناب علی، مطلب وہ ابھی تک پکڑے نہیں گئے، کہ وہ اس میں ملوث رہے ہیں۔ اچھا، آپ پرویز خٹک کے بارے میں سن لیں۔ بی آر ٹی کی تحقیقات، اربوں کی سنگین بے قاعدگیاں کرنے میں ملوث پائے گئے ہیں پرویز خٹک۔ سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک جو ہیں ان کو اب نیب نے فائنلی طلب کر لیا ہے، اور پرنسپل سیکریٹری جو سابق ہیں اور سیکریٹری پی این ڈی نے گزشتہ روز تحقیقاتی ٹیم کو جو ہے وہ بیان بھی ریکارڈ کروایا ہے۔ 6 ماہ کے لیے جس کنسلٹنٹ کو 60 کروڑ روپے میں ٹھیکہ دیا گیا، 2 سال تک اس کمپنی نے 2 ارب میں ادائیگی اس کو کی جاتی رہی، اور بی آر ٹی کا ٹھیکہ حاصل کرنے کے لیے ٹھیکیدار کی جانب سے جمع کرائی گئی بینک آف ویسٹ انڈسٹریز کی گارنٹی بھی جعلی ثابت ہوئی، اور بی آر ٹی میں خفیہ معاہدے کے تحت بسوں کو نجی کمپنی کے لیے 12 لیز پر دیا گیا، اور مدت پوری ہونے پہ بی آر ٹی کی بسیں فقط 30 روپے فی بس کمپنی کی ملکیت ہو جائیں گی، اس میں کہا گیا۔ اور جناب علی یہ سب جو چوریاں ہیں یہ کرتے رہے ہیں جی پرویز خٹک، خیر بہرحال ان کو بھی نیب نے بلا لیا، لیکن بات یہ ہے کہ نیب کی آنیاں جانیاں جو ہے نا وہ ہم کب تک دیکھتے رہیں گے۔ بات تو یہ ہے کہ مزہ تو تب آئے گا جب ان سب کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہوگی اور چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گی۔ اب چلتے ہیں جناب علی پوائنٹ نمبر 3 کی طرف۔ پوائنٹ نمبر 3 میں آپ کو بتا دوں کہ کراچی میں پی ٹی آئی کے جو صدر ہیں اکرم چیمہ، ان کا بھی بیان سامنے آ گیا ہے، اور انہوں نے بھی پی ٹی آئی سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں خود ہی سن لیجیے۔ میں پاکستان تحریک انصاف کراچی کی صدارت سے استعفیٰ دیتا ہوں اور پاکستان تحریک انصاف کی رکنیت سے بھی استعفیٰ دیتا ہوں۔ اس شہر میں پیدا ہوئے، یہی سیاست کی ہے، گراس روٹ لیول کے سیاستدان ہیں، اسکول میں بھی سیاست کی، کالج میں بھی سیاست کی، یونیورسٹی میں بھی سیاست کی۔ ادھر بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں جو مجھے 35-36 سال سے جانتے ہیں سیاسی حوالے سے۔ NA 239 کرنگی سے میں 2018 کے الیکشن میں MNA منتخب ہوا۔ اللہ کا شکر ہے، ہر گلی میں جا کے پوچھ لیں لوگوں سے کہ کوئی ایک آدمی NA 239 کے اندر کوئی انگلی اٹھا کے کہہ دے کہ اکرم چیمہ نے فلاں جگہ پہ غلط کام کیا یا غلط کام کی سرپرستی کی۔ اللہ کا شکر ہے، لوگوں کی خدمت کی اور ایمانداری سے خدمت کی، اور انشاءاللہ آئندہ بھی کریں گے۔ سیاست کرنا ہمارا حق ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس شہر کی بہتری کے لیے، اس ملک کی بہتری کے لیے سیاست بھی کریں گے۔ اب جو یوتھیے ہیں وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، لوگ عیدوں کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ جو ہے وہ اپنا پروپیگنڈا کرنے سے باز نہیں آ رہے۔ اب اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ ایبٹ آباد کے اندر ایک بڑا مشہور چوک ہے، اس کو کہتے ہیں جی میزائل چوک۔ اب جناب وہ جو میزائل ہے وہاں پہ جو ادارے ہوں گے جو کام کر رہے ہیں، انہوں نے کیا کیا، وہ میزائل وہاں سے اتار دیا۔ میزائل اتار کے اب انہوں نے اس چوک کا جو نام ہے وہ شہید آکاش ربانی کے نام سے منسوب کرنے کا جو ہے وہ منظوری دے دی۔ تو ساری بات ہے، وہ شہید آکاش کا جو مجسمہ ہوگا وہاں پہ انہوں نے لگانا ہوگا، لیکن وہ شہید آکاش کا مجسمہ اس سے پہلے کہ لگے، اور اس سے پہلے کے بیچ میں جو یہ ٹائم آیا کہ جس میں انہوں نے وہ جو میزائل ہے اس کو وہاں سے ہٹایا، تو انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا لو جی وہ میزائل چوری ہو گیا، وہ میزائل وہاں سے نکل گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو مطلب یوتھیے جو ہے نا وہ ایک ایسی قوم ہے، ایک ایسی نسل ہے جو باز نہیں آتی۔ ابھی آپ کو میں نے کل بتایا تھا کہ پی ٹی آئی نے اپنا ایک نیا پروپیگنڈا شروع کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کا جھنڈا لگاؤ، یعنی پاکستان کا جھنڈا آپ کو جہاں نظر آئے اتارو پھینکو اور وہاں پر پی ٹی آئی کا جھنڈا لگا دو، اور اس سلسلے میں اس کا کام بھی شروع ہو گیا ہے۔ ایک نے تو جناب باقاعدہ دھوتی باندھ لی پی ٹی آئی کی، یہ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور ایک جو تھا وہ باقاعدہ طور پہ میدان عرفات میں پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کے گھوم رہا ہے۔ مطلب یہ آپ دیکھیے کہ سیاست کو کم از کم مذہب سے پاک رکھو، وہاں پہ حج کے ارکان پورے کرنے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ وہاں پر اس طرح کی چیزیں قبول نہیں ہوں گی، آپ وہاں پر اللہ کو چھوڑ کے پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کر پھر رہے ہو، تو وہ بھی آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے۔ تو ایہو جے بندیاں دا نا کوئی علاج نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں جی پوائنٹ نمبر 4 کی طرف، اور پوائنٹ نمبر 4 جو ہے وہ یہ ہے، شیخ رشید صاحب کا نامعلوم مقام سے ویڈیو آ گیا ہے اور ان کو IMF کی تکلیف ستا رہی ہے۔
اور وہ اسحاق ڈار کے اوپر تنقید کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ جو حکومت ہے نا جی، لیکن بات یہ کہ خود وہ بھاگے ہوئے ہیں اور کسی دیوار کے آگے کھڑے ہو کے انہوں نے ویڈیو جو ہے وہ اپنا جاری کر دیا. حالانکہ اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ویڈیو جاری ہونے کے بعد وہ ان کی لوکیشن ٹریس نہیں ہوگی، وہ ایک الگ بات ہے کہ ادارے ان کو نہیں پکڑے، کہہ رہے ساڑے کس کم دا نہ دے کوئی اگے نہ کوئی یہ پیچھے تے اسے پھڑ کے کی کرنا ہے. اونج بھی یہ جان تو بعد جڑا نا دی لال حویلی تے ایدا جڑا نا فارم ہاؤس وہ ویسے ہی ریاست کا ہو جانا ہے، تو اس لیے وہ کہتے ہوں گے کہ چلو یار اس کو ریلیف دے دو، لیکن بندہ آواز نہیں آتا. کیا کہہ رہے ہیں خود ہی سن لیجیے. میں تمام عالم اسلام کو حج کی اور عید الاضحیٰ کی مبارکباد دیتا ہوں، اور خاص طور پر ان پاکستانیوں کو، مسائل زدہ پاکستانیوں کو بھی عید الاضحیٰ کی مبارک ہو، اور خدا سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک دن کے صدقے اس ملک میں سے افراتفری، لاقانونیت، فسطائیت اور بے روزگاری، مہنگائی، لوڈ شیڈنگ اور لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم اور لوگوں کو جو بے گناہ اٹھایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں مدد فرما اور پاکستان کو ان بحرانوں سے نجات دلا. کل مجھے پتہ لگا کہ اسلام آباد میں 7 FIR مجھ پر ہیں. 3 دفعہ میری گاڑیاں اٹھا کے دے گئے، 3 دفعہ عدالت نے حکم دیا، لیکن کوئی قانون کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. عدلیہ کا مذاق اڑ رہا ہے، تضحیک ہو رہی ہے اور نازیبا زبان عدلیہ کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. میں آسمان کی طرف ہی دیکھ رہا ہوں کہ اللہ یہ ملک اسلام کے لیے، کالا کالا رسول اللہ کے لیے بنا تھا، اس کی مدد فرما اور ان چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں، کرپٹ، ڈس آنسٹ لوگوں سے نجات دلا. میرا ٹویٹر جو ہے وہ سخت پریشر اور دباؤ میں ہے، کیونکہ پاکستان میں آپ نے جرم کیا اور نہ کیا ہو، ایک پریس کانفرنس کی ضرورت ہے. میں دوستی اور دشمنی قبر کی دیوار تک نبھاؤں گا. میری اپنی پارٹی ہے، 16 دفعہ میں وزیر رہا ہوں اور قلم دوات کے نشان پر میں نے الیکشن لڑا ہے. میں نہ کسی کی سیاست کے ساتھ ہوں، نہ کسی کی سیاست پہ بوجھ ہوں، لیکن امتحان کے وقت میں نسلی اور اصلی ہوں، اور میں امتحان کے وقت دوست کو چھوڑنا ایک بے ضمیر انسان کا فعل سمجھتا ہوں. چلیے جناب، بڑی ہم نے کامک نیوز شیئر کر لی، لیکن اب تھوڑی سی سیریس نیوز کی طرف میں آتی ہوں. تو ایک بری خبر ہے، اور بری خبر یہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی جو پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، یعنی کہ سابق وزیر اعظم ہیں، ان کے گھر پہ آگ لگ گئی. اور اس وقت جتنے بھی لوگ ہیں وہ عید منا رہے ہیں، لیکن یوسف رضا گیلانی کا گھر جو ہے اس کا جو موسٹلی حصہ ہے وہ جل کر خاکستر ہو چکا ہے، آگ سے جل چکا ہے. اس کی جو تفصیلات ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہوا کیا. یوسف رضا گیلانی کا جو گھر ہے، اس کے گھر کے بالکل باہر جو ہے نا وہ وابڈا کا کوئی کام ہو رہا تھا، کوئی کھمبو شمبو کا کام ہو رہا تھا. تو وہاں پر یہ جو وابڈا کے حکام ہیں، یہ وہاں پر جناب علی جب کام کر رہے تھے تو اس دوران اس کھمبے کے اندر جو تاریں تھیں اس میں شارٹ سرکٹ کے باعث جو ہے وہ آگ لگی. اور وہ جو تاریں تھیں وہ یوسف رضا گیلانی کے گھر کو آ رہی تھی. مطلب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید ان کے گھر کے اندر کوئی کام تھا، اس کے لیے انہوں نے وابڈا کے افسران کو بلایا ہوا تھا اور وہ وہاں پر باہر کام کر رہے تھے. اور وہ شارٹ سرکٹ کے باعث جو آگ ہے نا وہ سب سے پہلے جو بھڑکی، وہ اس طرح سے بھڑکی کہ گھر کا جو بیرونی حصہ ہوتا ہے، باہر کی طرف وہ ڈرائنگ روم ہوتا ہے، سب سے پہلے ان کے ڈرائنگ روم میں آگ لگی. اور یوسف رضا گیلانی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو کافی زیادہ ڈیکوریشن میں پردے اور بڑے بڑے وہ جو ہوتے ہیں وہ پسند ہیں. تو وہاں پر جو نا آگ بڑی شدید، آپ کو پتہ آج کل گرمی ہے اور وہ رہتے بھی کہاں پہ، کس علاقے میں ہے. تو جناب علی وہاں شدید قسم کی آگ بھڑکی، ان کے پورے ڈرائنگ روم کو دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اپنی لپیٹ میں لیا. اور ڈرائنگ روم کے ساتھ ہی جو ہے نا یوسف رضا گیلانی صاحب کا کمرہ تھا، بیڈ روم تھا، اس بیڈ روم کو بھی آگ لگ گئی. اور میں یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ جو وابڈا اہلکار ہیں جناب جی، انہوں نے بہت کوشش کی اور پھر انہوں نے ان کے گھر میں گھس کے جو آگ لگی ہوئی تھی اس کو بجھانے کی کوشش کی. پہلے سب سے انہوں نے سوئچ آف کیے، جو آپ کو پتہ ہے آٹومیٹک سوئچ آف ہو جاتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی کوئی برا وقت آیا ہوا تھا تو سوئچ بھی آف نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے آگ جو ہے وہ زیادہ پھیلتی گئی. اور اس وقت جو گھر کے اندر موجود تھے افراد، اس میں یوسف رضا گیلانی تھے اور عبد القادر گیلانی تھے گھر کے اندر. لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ پھر کسی طریقے سے اس پہ قابو پا لیا گیا. کسی جانی نقصان کی خبر تو نہیں آئی، لیکن البتہ مالی نقصان جو ہے وہ کافی ہو گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جی اچھی بات یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ جی ان کی جان بچ گئی. اب چلتے ہیں جی خبر نمبر 6 کی طرف. تو خبر نمبر 6 جو ہے وہ نیازی صاحب ہوں، اور کرپشن کی بات ہمیشہ یوتھ یہ کرتے ہیں نا کہ جی نیازی کچھ بھی ہو، کرپٹ نہیں ہو سکتا. تو ان کی کرپشن کا نا اب ایک اور نیا دل فریب کارنامہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں.
وہ یہ ہے کہ نیازی صاحب کے خلاف جب آپ کو پتہ ہے کہ نیازی صاحب نے اپنے دور میں بدترین قسم کی پابندیاں لگا دی تھی میڈیا کے اوپر، خاص طور پہ میڈیا ہاؤسز میں سے جو چینل مالکان تھے انہوں نے آدھے سے زائد اپنے چینلز کے لوگوں کی تنخواہوں کو آدھا کر دیا تھا، کٹ مار دیا تھا، اور باقی کے جو آدھے افراد تھے ان سب کو نوکریوں سے نکال دیا تھا، اور کہا تھا کہ جی نیازی صاحب جو ہے وہ میڈیا کے لیے ہمیں کوئی فنڈز نہیں دیتے، ہمارے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے لوگوں کو تنخواہیں دینے کا۔ تو اب ہوا کیا کہ نیازی صاحب کے خلاف جب تحریک عدم اعتماد لانچ کی پی ڈی ایم نے، تو جیسے ہی ان کے خلاف یہ ہوئی تو نیازی صاحب نے جو ہمارا قومی خزانہ ہے وہاں سے 200 کروڑ روپے جو ہیں وہ ہنگامی طور پہ منظور کیے، اور اس چیز کے ثبوت اور شواہد آ چکے ہیں کہ اس کی منظوری نہ صرف نیازی صاحب نے خود دی بلکہ اس کے اوپر سگنیچرز کیے۔ اب یہ جو 200 کروڑ روپے کی انہوں نے ہنگامی رقم فوری طور پر نکالی، اس میں انہوں نے انوالو کیا اپنے ساتھ اور بھی اپنے وزیر مشیر ہوں گے، لیکن فواد چودھری کو انہوں نے سامنے رکھا، اور اب یہ جو 200 کروڑ روپے، 200 ارب اور 200 کروڑ، ان کو 200 سے بہت پیارا ہے، تو 200 کروڑ روپے کا انہوں نے کیا کیا، 200 کروڑ روپے میں انہوں نے جناب علی میڈیا پر مہم چلانے کے لیے اور پی ڈی ایم کو بدنام کرنے کے لیے، اور نیازی صاحب کی حکومت کے دوران جو ان کو لگتا تھا ذاتی طور پہ کہ ان کے اچھے کارنامے ہیں، ان کی تشہیر کے لیے 200 کروڑ روپے خرچ کیے گئے، جو کہ قومی خزانے سے نکالے گئے لیکن پرسنل تشہیر یعنی کہ نیازی صاحب کی تشہیر کے لیے خرچ کیے گئے۔ تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نیازی صاحب کرپٹ نہیں ہو سکتے، وہ کرپٹ ثابت ہو رہے ہیں۔ دیکھیں جی ایک ایک چیز آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ اب چلتے ہیں جی پوائنٹ نمبر 7 کی طرف۔ تو جو کرپشن کی میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے، ایک اور نیازی صاحب کا کرپشن کا منصوبہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا نیازی صاحب کے دور میں انہوں نے ایک پروگرام لانچ کیا تھا جس کا نام انہوں نے بلین ٹری منصوبہ رکھا تھا۔ بلین ٹری منصوبے میں نیازی صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہمارے وزیر مشیر اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ بلین ٹریز یعنی کہ درخت لگائیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ سوشل میڈیا کے اوپر اتنا بدترین پروپیگنڈا یہ کیا جاتا تھا کہ کبھی آذربائیجان کی، باکو ان کا ایک شہر ہے وہاں کی، کبھی سوئٹزرلینڈ کی پہاڑیوں کی تصویریں شیئر کر کے یہ لوگ کہتے تھے یہ دیکھو کتنی ہری بھری پہاڑیاں ہو گئی ہیں، یہ جو ہم نے بلین ٹری منصوبہ لگایا تھا یہ پہاڑیاں اب اس سے بھر چکی ہیں، ہری بھری ہو چکی ہیں۔ ایک سائڈ پہ سوکھا ہوا پہاڑ لگا دیتے، ایک سائڈ پہ گرین پہاڑ لگا کے دکھاتے تھے، بیفور اینڈ آفٹر کا فرق۔ لیکن جناب جی یہ منصوبہ بھی اللہ معافی دے کہ بہت ہی برے طریقے سے اپنے انجام کو اس طرح سے پہنچا ہے کہ بلین ٹری منصوبے میں جو نیازی صاحب کے وزیر مشیر تھے انہوں نے کیا کیا، 26 کروڑ 40 لاکھ روپے نکلوائے، یعنی کہ فنڈ منظور کروائے، اور اس کے بعد انہوں نے 26 کروڑ 40 لاکھ روپے میں جو ہے وہ 40 گاڑیاں خرید لیں۔ سبحان اللہ۔ اور نیازی کو کہا کچھ فکر نہ کرو، ہم نے درخت لگا دیا ہے، تم بس یہ پیو، ہم نے درخت لگا دیا۔ اور خود وہ درخت کے پاس سے اپنی گاڑی لے کے زگ زیگ پھر کے اوپر ڈرون سے شاٹ بناتے رہے۔ خواہ چاہیے کیا ہوتا رہا ہے، نیازی صاحب کو اتنا ہی نہیں پتا، اللہ معافی دے کیا کیا کچھ یہ کرتے رہے ہیں۔ اللہ ہی ہے جو ہمیں شکر ہے اللہ کا کہ اس نے ہمیں بچا لیا ہے۔ اب چلتے ہیں جی پوائنٹ نمبر 8 کی طرف۔ یہ تو پوائنٹ نمبر 8 میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نیازی صاحب جو ہیں وہ فواد ڈبو کی ایسی دوڑیں نہیں لگتی تھیں، فواد ڈبو کو بہت ساری چیزیں پتہ تھیں جس میں وہ ملوث تھے۔ فواد ڈبو کا ایک کلپ مجھے ملا ہے جس میں وہ لوگوں کو کس طرح سے بھڑکا رہے ہیں، ان کے جذبات بھڑکانے میں فواد ڈبو کا ہاتھ ہے۔ اور ابھی آپ کو پتا ہے کہ ISPR کا جو ترجمان ہے انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ اگر کوئی اپنی پارٹی بدل لیتا اور وہ سمجھتا کہ میں بچ گیا ہوں تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ لیکن کیا کہتے رہے ہیں فواد ڈبو، خود ہی سن لیجئے۔ بالکل ایج پہ ہے اس وقت ایک انقلاب پہ، اور اگر عمران خان کے خلاف اس طرح کا فیصلہ آئے گا پھر فیصلہ عوام کریں گے۔ ابھی تک تو ہم نے روکا ہوا ہے۔ ڈاؤٹنگ اور چیلنجنگ عمران خان صاحب کی مقبولیت ایٹ آل، کوئی حکمت عملی نہیں، حکمت عملی میں آپ کو بتاؤں اس میں ہمارے سوچنے کا زیادہ کام نہیں ہے، ان میں نااہل کرنے والوں کا سوچنے کا زیادہ کام ہے۔ آپ عمران خان کو ہٹائیں گے کیسے خود رہ پائیں گے، یہ تو آپ نے سوچنا۔ بھٹو کو جب اتارا گیا تھا وہ اس وقت اپنی پاپولیرٹی کے پینیکل کے اوپر نہیں تھے، عمران خان مگر عدالتیں آپ چاہتے ہیں پہلے تو بھی دیکھتے ہیں نا، ابھی تو یہیں پہ فیصلہ ہونا ہے کہ ہائی کورٹ کے پاس اختیار کیا ہے سو موٹو لینے کا۔ ابھی تو یہ کیس پہلے تو دیکھتے ہیں نا اس کے کیا بنے گا، کیسے آگے چلے گا۔ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی این ایزی آئی وڈ سے رائٹ اگر آپ عمران خان کو یہ سمجھیں کہ وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے۔ عمران خان کے جیسے کروڑوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے جج صاحب کو ذرا حوصلہ کرنا چاہیے۔ رو ورسز ویڈ اس وقت ہم سپریم کورٹ USA کے لوگ انڈے مار رہے ہیں سپریم کورٹ پہ۔ جی تو آپ لوگوں نے سن لیا ہے، فواد ڈبو صرف یہ لوگوں کے جذبات کو نہیں بھڑکاتے رہے بلکہ یہ میں آپ کو 2-3 آنٹیوں کا سنواتی ہوں کہ کس طرح سے یہ نواز شریف صاحب کے گھر کے باہر، ایون فیلڈ کے باہر، ان کے آفس کے باہر اتنے گندے گندے القابات سے ان کو پکارتے رہے، ان کے عمرے اور حج اور عبادات کے اوپر انگلیاں اٹھاتے رہے۔ ذرا یہ سنیے۔ میرا جو بھائی ہے نا آپ ایسے بیگ بھر کے لایا جیسے کبھی بھی نہیں جائے گا۔ فلائٹ نہیں ہوگی، تیری اوقات ہے عمرہ کرنے کی، بھکاری کی نسل، تیری ماں تو سڑ رہی ہے جہنم میں،
तुझे पैदा करके उसने सबसे बड़ा गुनाह कर दिया जमीन पर। कमीनी औरत, कमीना खानदान। आपने सुन लिया ना कि किस तरह का गलीज किस्म का प्रोपेगेंडा इन आंटियों के थ्रू करवाया जाता था, और इसमें न्याजी साहब जो हैं वो तो वैसे ही पेश थे। और फिर मज़े की बात ये कि न्याजी साहब जो हैं वो अपनी दौरे हुकूमत में एक भी कामयाबी के साथ मंसूबा नहीं दे सके। बिलियन ट्री का क्या हाल हुआ, BRT मंसूबे का क्या हाल हुआ जो पेशावर BRT थी, फिर जो उनके वज़रा मुशरा ही कहूँगी जो हाल किया वो भी आपके सामने है। और अब मैं आपको बताऊं कि न्याजी साहब का एक क्लिप मुझे मिला है जो आजकल महंगाई के ऊपर बड़ी तनकीद कर रहे हैं ना मौजूदा गवर्नमेंट के ऊपर। अपने दौर में इन्होंने जब IMF के साथ मुआहदा नहीं किया था, तोड़ा था, तो लोगों को किस तरह से आके ये कहते थे कि महंगाई के लिए तैयार हो जाओ। क्या कहते थे खुद ही सुन लीजिए। ये कहना चाहता हूं कि मुश्किलात आएंगी, अब तैयारी कर ले मेरी कौम कि महंगाई आने वाली है। एक अभी जो महंगाई है इससे ज्यादा महंगाई आने वाली है, क्योंकि हमारे पास कोई अब दूसरा रास्ता नहीं है IMF के प्रोग्राम के बगैर। अगर हम IMF का प्रोग्राम में नहीं जाते तो हम डिफॉल्ट कर जाएंगे, जिससे और ज्यादा मजीद मुश्किलात होंगी जो कि हम इस प्रोग्राम में जब जाएंगे तो हमारे पास आएंगी। जी आपने सुना, महंगाई की बातें ही नहीं करते थे बल्कि दूसरे ममालिक के अंदर जाके पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो एक गलत नैरेटिव, एक गलत बयानिया को प्रमोट करते थे। ईरान की सरजमीन पे बैठ के ये वही न्याजी साहब है जिन्होंने कहा था कि हम बड़े शर्मिंदा हैं कि हमारे दहशत गर्दों की वजह से ईरान को जो है वो बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। हैव अ लुक। And I know that Iran has suffered from terrorism, which are from groups operating from within Pakistan. So the security chief will be sitting with his counterpart here, and ये जो तशद्दुद के ऊपर उकसाने के लिए दाग बेल डाली है ना न्याजी साहब ने, ये कोई आज की बात नहीं है। और 9 मई का एक और क्लिप मेरे सामने आया, पता नहीं है वो क्लिप चल सकेगा कि नहीं चल सकेगा क्योंकि इसमें वायलेशन है। उसमें एक लाल शर्ट वाला बाकायदा फौजी हजरात की जो गाड़ी है उसमें डंडे बरसाता है और फौजियों की कमर में और उनके सर में डंडे मार रहा है। ये अगर आपको वीडियो दिखा सकेगा मेरा एडिटर तो वो दिखा देगा, नहीं तो उसकी तस्वीर को जूम करके आपको दिखा देगा कि इस हद तक गलीज प्रोपेगेंडा जो अब न्याजी साहब ने किया। और वो लोग जो ये कह रहे हैं कि अब न्याजी साहब जमान पार्क में अकेले क्यों बैठे हैं, तो वो इसलिए अकेले बैठे हैं कि अभी उनको साइडों से तनहा करके फिर उनका जो है ना उठो नारकली, वो वक्त आएगा कि तुम्हें दीवार में चुनवा दिया जाएगा और उस वक्त फिर दोबारा से वही यानी हमदर्दी का ड्रामा होगा। तो जनाब अली, मामला जो है ना वो सिर्फ यहीं तक नहीं है कि न्याजी साहब ने जो है ना वो सिविल सोसाइटी को भड़काया, दूसरे ममालिक में जाके किया, IMF का पट्टा बढ़ा दिया और करप्ट किस्म के वज़रा को अपने साथ रखा, ये सारी हरकत की। न्याजी साहब ने तो अपनी जो शोबिज़ इंडस्ट्री के लोग हैं, जो क्रिकेट इंडस्ट्री के लोग हैं, इनको भी नहीं छोड़ा। आपको पता है ना पिछले दिनों में वो एक एक्टर जिनकी ऑडियो लीक हुई थी और उनका कोर्ट मार्शल उनका भी होने जा रहा था, और फिर उसके बाद वो माफिया मांगते हुए और फिर वो जा पहुंचे थे रेंजर्स के वो जो आला हुकाम है उनके पास, अपने बेटे के पास। मैं बेरोज सब्जवारी की बात कर रही हूँ। तो फिर आपको याद होगा, अगर आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पे देखें, स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है थंबनेल, वहाँ ज़रूर वो वीडियो देखिएगा। तो जनाब अली, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इस पूरे मामले के अंदर जो है वो वसीम अकरम और उनके एक और साथी भी मुलव्वस निकले हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं ज़रा उसकी तफसीलात भी सबूत के साथ आपके सामने रखूँ कि 9 मई के वाक़यात में वसीम अकरम भी शामिल थे और उनके साथ जो हैं वो वकार यूनस भी शामिल थे, और किस तरह से शामिल थे ये मैं आपको यहाँ पे सबूत देती हूँ। अच्छा जी, ये अब आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है वसीम अकरम का ट्वीट, जो कि नीचे डेट आपको नज़र आ रही है 9 मई को इन्होंने किया है ये ट्वीट। 9 वाले दिन, जिस दिन ये सारी तोड़फोड़ हो रही थी, लिखते हैं, यू आर वन मैन बट यू हैव द स्ट्रेंथ ऑफ मिलियंस। ये कह रहे हैं न्याजी को कि तुम एक बंदे हो लेकिन तुम्हारे पास स्ट्रेंथ जो है वो मिलियंस की है। और कह रहे हैं कि स्टे स्ट्रॉन्ग स्किपर, बिहाइंड यू स्किपर हैशटैग का इन्होंने बीच में यूज़ किया हुआ है। और फिर आप देखेंगे किस तरह से ये मुलाकातें करते रहे, तस्वीर भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। फिर उसके बाद इन्होंने जो वकार यूनस हैं, कितनी शर्म की बात है कि कौमी हीरो होते हुए ये लोग हमारे मुल्क का खाकर किस तरह के बंदे को सपोर्ट कर रहे हैं। इन्होंने भी 9 मई को जो है वो किया, बल्कि 10 मई को इन्होंने एक अपनी ट्वीट लगाई और उसमें इन्होंने लिखा कि राइट बिहाइंड यू स्किपर, और आगे इन्होंने हार्ट शेयर किया, यानी कि 10 को भी इनको शर्म नहीं आई। 9 मई को जो हो गया उसके बाद 10 को भी इन्हें शर्म नहीं आई। लिखते हैं, राइट बिहाइंड यू स्किपर, इनजस्टिस एट द एंड प्रोड्यूसेस इंडिपेंडेंस। और आगे लिखते हैं, मोर पावर टू यू, और हैश @ इमरान खान PTI लिख के, लेट्स प्रोटेक्ट आवर लीडर एंड फ्रीडम।
مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ کون سا فریڈم ہے, کون سی آزادی ہے جو ان کو چاہیے تھی. کیونکہ نیازی صاحب نے تو, میں آپ کو 100% شیورٹی سے کہتی ہوں کہ عنقریب جو ہے وہ اپنے لوگوں کو یہ کہنا تھا کہ آپ جو ہے میرے ساتھ ایک نیا ملک بناؤ, میرے ساتھ ایک نیا ملک بناؤ. یہ جو وقار یونس ہیں یا یہ جو وسیم اکرم جیسے لوگ ہیں, یہ اپنے سٹار ہونے کے جو آڑ میں اس چیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو اگر ہمارے ادارے کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی وزیر کو نہیں چھوڑیں گے, کسی VIP کو نہیں چھوڑیں گے, اگر انہوں نے خدیجہ شاہ کو نہیں چھوڑا, عام لوگوں کو نہیں چھوڑا, تو پھر ان کو بھی پکڑنا چاہیے کہ تم لوگ جو ہے, کیونکہ یہ سب سے زیادہ خطرناک لوگ اس لیے ہوتے ہیں کہ ان لوگوں کی آگے فین فالوئنگ ہوتی ہے, اور ان کی جب فین فالوئنگ ہوتی ہے تو یہ اپنے ٹویٹ سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کو متاثر کر رہے ہوتے ہیں. تو میری تو اپنے اداروں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. اب باری ہے جی آپ لوگوں کی, آئیے کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ وسیم اکرم اور وقار یونس تو 9 مئی کے واقعات میں اس طرح سے اپنا حصہ ڈالتے رہے ہیں, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. مجھے بتائیے کہ وہ جو سرخ شرٹ والا فوجیوں کی کمر پہ اور ان کے سر پر ڈنڈے برساتا رہا, اب اس کا کیا حال ہونا چاہیے, کیا ان لوگوں کے لیے کوئی رحم ہونا چاہیے. نیازی صاحب جو ایران کے اندر بیٹھ کے پاکستانیوں کو دہشت گرد کہتے رہے, جو میں نے آپ کو کلپ ثبوت کے طور پہ دکھایا, اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے. مہنگائی کے لیے تیار ہو جائیں, IMF کے ساتھ معاہدہ توڑا, آج مہنگائی کے اوپر جو ہے تنقید کر رہے ہیں, کس منہ سے کر رہے ہیں نیازی صاحب, اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے. اور مجھے بتائیے کہ یوسف رضا گیلانی کے گھر پہ آگ لگی, اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. اور نیازی صاحب نے جو 200 کروڑ روپے کی آخری دنوں میں جب ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تو انہوں نے قومی خزانے کو اپنی پرسنل جو ہے اس کے لیے استعمال کیا تشہیر کے لیے, اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے. بلین ٹری منصوبے کا جو انہوں نے ستیہ ناش کیا, اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے. اور جو BRT منصوبے کے اندر پرویز خٹک نے یہ ساری بے قاعدگیاں کی, اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے. گمراہ یوتھی میدان عرفات کے اندر جو PTI کے جھنڈے اور کوئی اپنا لاچا باندھ رہا, اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے. اور جو خواتین اور جن عورتوں کو انہوں نے بچوں کو آگے کر کے نواز شریف کو گالیاں دلوائی, ان کی عبادات کے اوپر سوالات اٹھوائے, ان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے. فواد چودھری کس طرح سے لوگوں کو بھڑکاتے رہے اور کس طرح سے یہ پروپیگنڈا کرنے میں ابھی تک مصروف ہیں, اور اعتزاز احسن اور کھوسا صاحب نے کس طرح سے پری پلان طریقے سے اپنے گھر پہ حملہ خود کروا کے اس کا واویلا مچایا. ان تمام پوائنٹس کے بارے میں آپ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں آئی کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.